صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے. جیسے امپاسبل ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے سورۃ الاعراف میں کہ کافر جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزرے. یہ عرب کا محاورہ تھا. تو وہ منافقین کے نام حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے بتایا. مسئلہ 96 ہے میرا، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. حذیفہ ابن یمان نے امت تک وہ نام نہیں پہنچائے اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، اور ظاہر ہے اس سے پھر ایک بڑا مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا. بہرحال ایک اشارہ انہوں نے دے دیا تھا. حضرت علی کی خلافت اسٹیبلش ہونے سے 40 دن پہلے وہ فوت ہوئے. انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ میرے بعد جب تم اختلاف دیکھو، ان کے بیٹے کا نام تھا محمد بن حذیفہ، تو تم نے ہر مسئلے میں حضرت علی کے ساتھ رہنا ہے. تو اگلی گل تسی آپ سمجھ آؤ، ٹھیک ہے جی. باقی میرا واقعہ کربلا والا پڑھنا. عمار بن یاسر نے جن 12 منافقین کا ذکر کیا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی موت ایک پھوڑے کی وجہ سے ہوگی. کیا تاریخ اسلام میں ان اشخاص کا ذکر ملتا ہے جو اس بیماری کو توڑا پلا ہو جائے؟ ایک کیڑا ڈانڈا بندہ ہو جنہیں سوال لکھا ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں جی، اس میں کئی ایسے ہیں جو اسی پھوڑے سے مرے ہوئے ہیں. پھوڑے والا جو ہے یہ بیماری ظاہر ہے کہ کینسر نما ایک دوبیلا پھوڑا ہوتا تھا. اب وہ ظاہر ہے کہ آپ یہ تو علماء سے پوچھ کے چلیں، ان علماء سے ہی آپ جا کے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کون سے لوگ ہیں جو دوبیلا پھوڑے کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں. تو اگر ان کی منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے، کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو نام نہیں بتائیں گے. تو میں نے تو ویسے ہی نہیں بتانا آپ کو، یہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں. یہ کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ کے چلیں، تو آپ علماء سے پوچھتے. اچھا ایک طرف یہ آپ کہتے ہیں ہم سے پوچھیں، جب پوچھنے جاتے ہیں تو اینڈ پہ جاندے نے اگوں اللہ دے بندے ہو کہ وہ جس طرح سورۃ الاعراف ہی چاہیا ہے کہ اللہ نے علماء سو کی مثال دی ہے کتے کی سی کہ وہ زبان ہانپتا رہتا ہے. اور واقعی آج بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے تو علماء سے زبان ہانپتے تھے، تو مطلب آگے پتہ نہیں کہاں تک اتر آتے ہیں. تو چلے ہم اس نے ظن رکھتے ہیں، آپ جن کو علماء حق سمجھتے ہیں ان کے پاس جائیں گے. جی آپ نے یہ جو پھوڑے کا نام ہے دوبیلا، حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں 7035 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. مسئلہ نمبر 96 میں موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیں اور آپ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں کہ یہ کون ہے. چلے جی ایک بہترین کھرا نکالنے لگا. کھوجی کا کیا کام ہوتا ہے؟ کھرا نکال. چور آپ نے پکڑنا، کھرا نکالو جی. لے جی میں یوں، ایک ہاتھ میں میرے قرآن کا ٹارچ ہے، ایک ہاتھ میں تاریخ کا ٹارچ ہے. میں ان دونوں کی روشنی میں کھرا دینے لگا ہوں. چور کے گھر پہنچنا اب آپ کی ذمہ داری. منافق ظاہر نہیں ہو رہے تھے، منافق خدا نشانیاں بتا رہا تھا، اور بندے ایک دوسرے سے کہتے لیں ہمارا نام تو نہیں ہے. کوئی بھی مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں منافق ہوں، کوئی بھی نہیں مان رہا تھا. نبی زبان سے کہہ نہیں رہے تھے کیونکہ اللہ کہلوانا نہیں چاہتا تھا. اب خدا نے کہا کہ تھوڑا سا نا ظاہر کرو یہ کون ہے. ایک غزوہ ہے جسے کہتے ہیں غزوہ تبوک. بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، جس جنگ میں نبی جاتے ہوں انہیں غزوہ کہتے ہیں. یہ واحد جنگ ہے اسلام کی جس میں سارے گئے ہیں اور رسول علی کو نہیں لے کے گئے. جب رسالت مآب نے کبھی جنگ کے لیے جانا ہے، سب گئے، سب نے تلواریں اٹھائیں، جنگ کا سامان اٹھایا، فوراً گھوڑے چھوڑے نکالے، تیار ہو گئے. جب این تیار ہو کے قافلہ جانے لگا، رسول نے کہا یا علی آپ نے نہیں جانا. بندوں نے کہا یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے. یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے لڑنا ہی نا. رسول نے کہا ہاں لڑنا ہے. تو علی، رسول کہا نہیں علی نے نہیں جانا. لڑائی علی کے بغیر، جنگ بغیر علی کے. سنی کتاب کا جملہ ہے، اتنا خوبصورت یہ جملہ ہے نا کہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جملہ شیعہ ہے. دیکھیں ہم حقوق غصب کرنے والے لوگ نہیں ہیں. سنی کتاب کا جملہ مجھے شیعہ لگ رہا ہے کیونکہ وہ جملہ بڑا بے باک سا جملہ ہے. سنی کتاب سے جملہ لے کے پڑھنے لگا، چوم کے پڑھنے کو دل کر رہا ہے، اتنا خوبصورت جملہ ہے. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کو نہیں لے کے جانا، رسول نے فرمایا کیونکہ اللہ نے کہا کہ سب کو لے کے جا. اب سارے جا رہے ہیں، پیچھے مدینے میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے اکیلے ہیں، پیچھے بھی تو کسی شریف کو چھوڑ کے جانا ہے. ہائے ہائے ہائے، بتاؤ جملہ شیعہ ہے کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ. تو پیچھے بھی تو کسی با عزت کو چھوڑ کے جائیں نا، جو مسلمانوں کی عزت، مال، ناموس کی حفاظت کرے.
یا علی آپ رکیے، چلو بھائی. اب وہ سفر کتنا مشکل تھا میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا. بندہ کسی اس گاڑی میں بیٹھا ہو جس کا پتا ہو کہ اس کا انجن فیل ہے تو وہ سفر ہنستے ہوئے ہوتا ہے. کوئی چپس کوک پیتے ہوئے گزرتا ہے. یا اللہ یا اللہ. بس یہ سفر وہی تھا. ڈرے سہمے جنگ علی نہیں. مدینے سے نکل کے بھی مڑ مڑ کے مدینے آخری بار شہر دیکھ رہے ہیں، پھر پتہ نہیں آؤ کہ نہ بچے یا نہ بچے. یہ بڑا اب اس میں اللہ کا منصوبہ کیا تھا؟ منافق کو ظاہر کرنا تھا. تقریر کا پہلا جملہ یہ میری پرکار ہے اور اسی پہ میں نے گھومنا ہے. کافر چاہتے تھے کہ علی ہٹے تاکہ محمد پہ حملہ ہو. اللہ تبوک میں چاہتا تھا کہ علی ہٹے تاکہ یہ محمد پہ حملہ کریں. منافق ظاہر ہو. یہ علی کے خوف کی وجہ سے سہمے ہوئے ہیں. ذرا علی کا خوف ختم کرو. علی مدینے رہ گئے. یہ جنگ کے لیے جنگ ہونی نہیں تھی، وہ نہیں ہوئی. جو سامنے لشکر تھا انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، وہ واپس پلٹ گئے. آدھے رستے سے رسول واپس آ گئے. جب رسول واپس آئے تو اب تسلی ہو گئے بندوں کو کہ اب بچ گئے. اب جب تسلی ہو گئی کہ اب بچ گئے تو اب انہوں نے کہا کہ اب یہ نہ بچے. یار آپ سن کیا رہے ہیں؟ میں جگر نکال رہا ہوں یوں تاریخ کا. انہوں نے کہا ہم تو بچ گئے، اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ملنا. علی ساتھ رہے. اب جب تبوک سے واپس پلٹے تو ایک پہاڑی ہے جس سے گزرنا تھا. اس پہاڑی کو کہتے عقبہ. عین کاف بے یا عقبہ. اس واقعے کو کتابوں میں واقعہ عقبہ کے نام سے یاد کیا گیا. حوالہ نوٹ کرنا چاہیں تو شواہد النبوت عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے. سنی کتابوں کا اگر آپ چاہیں گے تو اس منبر تک تو میں ڈھیر لگا سکتا ہوں. اہل سنت کتابوں کا حوالہ اس واقعہ عقبہ کے بارے میں. جب عقبہ کی پہاڑی تھی تو نوجوان جو بچے تھے، عقبہ اتنی تیز پہاڑی تھی کہ اس کی چڑھائی اور اترائی بڑی مشکل تھی. سیدھی چڑھائی تھی، سیدھی اترائی تھی. جب عقبہ پہاڑی کے قریب پہنچے تو تب تک شام ہو چکی تھی. جب شام ہو گئی تو منافقین نے مل کے مشورہ کیا اس سے اچھا اور نادر موقع نصیب نہیں ہونا. علی نہیں ہے، رسول تنہا ہے. ایسے کرتے ہیں کہ جب رسول عقبہ کی پہاڑی کے بالکل اوپر جائیں تو رسالت مآب کی اونٹنی کو پہاڑی سے دھکا دے دیں. سنیے جب ہم پہاڑی سے دھکا دے دیں گے تو قتل کسی کے سر پہ نہیں آئے گا. ہم کہیں گے یہ حادثہ ہوا. یہ محض ایک حادثہ تھا. اتنی خطرناک پہاڑی تھی، رسول کی اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا. توجہ اب آپ نے پوری میری طرف کرنی ہے. اب کھرے کا ٹائم آیا تو آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گیا. ہم کہیں گے حادثہ ہو گیا. یہ اب اس چکر میں تھے. جب بالکل پہاڑی کے قریب پہنچے نا جی تو رسول نے کہا رکو بھائی. لشکر رک گیا. جی یا رسول اللہ. فرمایا ابھی جبریل آیا ہے، اس نے اللہ کا حکم دیا ہے میں اکیلا اوپر سے جاؤں گا، تم سارے نیچے سے جاؤ. بھائی تدبیریں صرف یہ تو نہیں کر رہے تھے نا، وہ بھی کر رہا تھا. منافقین نے کہا دیکھیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، ماننے کو تیار ہے، رستہ بڑا خطرناک ہے، یہ آپ سے اکیلے کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ نے جنہیں لے کے جانا ہے ان کا نام بھی بتا دیا. کون جا رہا ہے؟ فرمایا حذیفہ یمانی اور عمار یاسر. یہ دو صحابی میرے ساتھ جائیں گے، تم سب نیچے سے جاؤ. عمار جی یا رسول اللہ میری اونٹنی کی مہار پکڑ. لفظ سنا بالکل بے عین ہی واقعہ پڑھ رہا. رسالت مآب نے فرمایا کیونکہ رسول پاک اپنی سواری کے لیے چابک یا تازیانہ استعمال نہیں کرتے. رسالت مآب نے فرمایا حذیفہ تیرے پاس تیری سواری کا چابک ہے؟ جی یا رسول اللہ ہے. وہ نکال لا. کیوں؟ میری اونٹنی کو پیچھے سے ہانکنا. حذیفہ کہتا ہے نبی کا حکم سن کے میں سہما کہ نبی تو اپنے جانور کو تازیانہ ہی نہیں مارنے دیتے، تو میرے ہاتھ میں چابک دے دیا ہے تو میں اس سواری کو چابک کیسے ماروں گا جس میں نبی بیٹھے ہوں گے؟ اسے کہتے ہیں صحابیت. اگر میں نے اس اونٹنی کو چابک مارا تو جانور کی فطرت ہے جب اس کو تازیانہ وہ دوڑتی، تو اگر یہ دوڑی تو پہاڑی خطرناک ہے، یہ سنبھلے گی کیسے؟
हुज़ैफा कहता मैं कशमकश में मुब्तला हो गया। सफर शुरू हुआ, अल्लाह ने इतना गहरा और घना अंधेरा कर दिया कि हुज़ैफा कहते कि मुझे अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा। खतरनाक पहाड़ी, अंधेरा। हुज़ैफा कहता कि जब हम बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे तो अब मुनाफिकीन ने कहा कि अगर नबी ने रास्ता बदला है तो अब हमने तदबीर नहीं बदलनी, हमने आज का मौका जाया नहीं करना। हम पीछे से अपने घोड़ों को दौड़ाएंगे, पीछे से जाके नबी की ऊँटनी को धक्का देके हम वापस आ जाएंगे। हम कहेंगे नबी ने हमें साथ लेके गए ही नहीं, साथ लेके जाते हम हिफाजत कर लेते। अब तदबीर इधर से पलटी गई। कत्ले अली पढ़ने लगा हूं, कत्ले अली, जड़ें दिखाने लगा हूं कहां से निकल रही हैं। इन्होंने कहा ऐसे करते हैं कि हम पीछे से जाएंगे। जब बिल्कुल पहाड़ के दरमियान में पहुंचे, इन्होंने पीछे से घोड़े दौड़ाए, सरपट घोड़ा दौड़ा ऊपर की जानब। जब घोड़ा तेज रफ्तारी से ऊपर की तरफ दौड़ रहा था, एक तेज चढ़ाई पे रिसालत बाप ने आवाज़, हुज़ैफा जी या रसूलल्लाह, ये जो चाबक मैंने तुझे दिया है ना, इनके घोड़ों के मुंह पे मार। हुज़ैफा कहता है कि मेरा सांस फूल गया। हुज़ैफा कहते हैं, हुज़ैफा इसकी रवायत है, वो कहते हैं मैं समझा कि कोई लूटने वाले पीछे आ रहे। हुज़ैफा जल्दी से दौड़े और हुज़ैफा ने तेज रफ्तार आते हुए घोड़ों के मुंह पे वो चाबक मारना शुरू किया। अब बेहतर समझते हैं बुजुर्ग, बेहतर इसकी गवाही देंगे कि जब घोड़ा तेज ऊपर चढ़ रहा, ऊपर से उसके मुंह पे मारा जाए, उसे रेजिस्ट किया जाए, तो वो उसी तेज रफ्तारी से पीछे को पलट। जब हुज़ैफा ने उनके मुंह पे मारना शुरू किया तो वो घोड़े पीछे की तरफ दौड़े। रिसालत माप उतराई जा चुके थे, हमारे यासर रसूल की ऊँटनी को लेकर नीचे पहुंच चुके थे। पीछे से हुज़ैफा सांस फूला हुआ, सर से अमामा उतरा हुआ, हट पट हुए रसूल की तरफ दौड़े, कदमों में गिरे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रसूल की आवाज़ आई, हुज़ैफा कौन थे? हुज़ैफा देखा था, या रसूल अल्लाह, अंधेरा पड़ा था, उनके चेहरों पे नकाब था, उन बंदों के चेहरों पे नकाब था, लेकिन या रसूल अल्लाह बंदे नहीं पहचाने, घोड़े पहचान लिए। घोड़े पहचान लिए। अब हुज़ैफा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये जो, क्योंकि अरबों में घोड़ों की वजह से पहचान बड़ी आसानी से मुमकिन थी। और अब तो क्योंकि सवारी उनकी घोड़ा थी, वो तो घोड़ा बोलता था तो आवाज पहचान लेते थे किस नस्ल का है। उसका मैंने बंदे नहीं घोड़े पहचान लिए, ये फलां फलां की सवारी थी। जब नाम लगा रसूल ने कहा खामोश। अब हिकमत सुनना, खुरा बिल्कुल सर पे पहुंच गया है। अब मैंने यूं ये रखना है और खुरा पकड़ा जाना है। अब मैंने देखना कि आप चोर पकड़ते कैसे हैं। अब देखोगे मुल्तान कैसे मेहनत सुनता है। रसूल ने फरमाया, हुज़ैफा बंदों के नाम मदीने जाके नहीं लेने। क्यों या रसूल अल्लाह, इन्होंने हमला किया। फरमाया, अगर तुमने मदीने जाके इनके नाम लिए तो इस्लाम की तबलीग रुक जाएगी। लोग कहेंगे कल मक्के से बंदे मुसलमान करके लेके गया, मदीने जाके पुरानी दुश्मनी की वजह से कत्ल कर दिए, फिर कलमा नहीं फैलेगा, फिर दीन नहीं फैलेगा, इस्लाम यहीं पे यहीं रुक जाएगा। इनकी वजह से मैं अल्लाह का दीन रोकना नहीं चाहता, मैं तबलीग मजहब को रोकना नहीं चाहता। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, तो ये भी तो कोई बात नहीं कि इनकी इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी साजिश, अल्लाह ने नाम भी ले लिए, आप भी किसी का नाम नहीं लेने देते, अल्लाह भी नाम नहीं ले रहा, आप भी किसी का नाम नहीं लेने देते। फिर बंदों को कैसे पता चलेगा जो क़यामत तक के लिए लोग आएंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि तेरे मुखलिस कौन थे, तेरे दुश्मन कौन थे? नबी ने कहा, क्या ये निशानी थोड़ी नहीं है? अगर ये मेरी जिंदगी में मर गए तो मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे बाद मर गए तो अली जनाजा नहीं।